بتا دیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریکارڈنگ کر لے رہا ہوں, جی اچھا, آپ اس کو سائلنٹ پہ کر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے حنیف بھائی, بہت ہی آسانی سے سمپل اردو میں دو تین آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں. لوگ الزامات بہت لگاتے ہیں, اہل قرآن ہے, کوئی بولتا وہابی ہے, کوئی بولتا شیعہ ہے, کوئی بولتا یہ ہو, کچھ بھی بول لے, باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. کوئی مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں بھائی میری لڑکی کی شادی ہے نیکسٹ منتھ, ذرا پریشان ہوں, مثال دے رہا ہوں, آپ صرف ایک لفظ بول دیجئے مجھے بھائی 4 سے 5 لاکھ روپے میرے پاس اسپیئر میں رکھے ہوئے ہیں, سال 2 سال تک تو میرے کو ضرورت پڑنے والی نہیں ہے, وہ پیسے آپ لے لیجئے, ٹینشن مت لیجئے, آگے بڑھائیے, اچھا کام ہو رہا ہے. میرے دل پہ کیا گزر رہا؟ بہت خوشی کی بات ہے, انتہا سے زیادہ خوشی کی بات ہے. حالانکہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے, آپ دھوکہ دینے والے ہوں گے, آپ ایسی دل رکھنے بول دیے ہوں گے, آپ کیسا بھی, آپ کی نیت آپ کو معلوم, آپ کے اللہ کو معلوم. بے شک, تھوڑی دیر کے لیے میں تو بھروسے پہ آ جاؤں گا, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ بھروسہ یقین میں کب بدلیں گا؟ جب دیں گے. آپ فوراً کسی بچے کو فون کریں گے, جیسے میں راضی ہو گیا, بولیں گے میاں وہ ممی کو بولو, آنٹی کو بولو, وہ ایک بیگ رکھا ہوا ہے میرا, وہ بیگ لا کے دے دو, اس میں چیک بک ہوں گی یا کچھ کیش ہوگا, جو بھی ہوگا. مجھے بھائی کاغذی کارروائی کے واسطے میرے پاس 2 اسٹیمپ پیپر ہے, ہاتھ سے لکھ لو, آپ 2 گواہوں کو بنائیں. اب جب کیش میرے پاس آ گیا, چیک میرے پاس آ گیا, تو اور زیادہ یقین بڑھ گیا نا. کیش آدھا مل گیا تو آدھا یقین ہوا, اب چیک کیش ہوتا کہ نہیں کی, وہ بھی کیش ہو گیا تو پورا یقین ہو گیا. تو کانوں سے جو بات سنی ہوئی رہتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اپن؟ بھروسہ. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ٹرسٹ. کیونکہ آپ سے میرے کو یہ امید نہیں ہے کہ آپ غلط بولیں گے, بھروسہ کر لیا. لیکن اگر دھوکہ ملا تو میں کیا بولوں گا؟ بھروسہ کرا تھا میں, دھوکہ مل گیا. لیکن جب آپ پیسے دے دیں گے تو اس وقت یہاں پر یہ بھروسہ یقین میں بدل جائے گا. تو یہ ٹرسٹ کے نیچے کیا ہے, یقین کو کیا بولیں گے انگلش میں؟ بلیف. اب یہ یقین تو آ گیا, اب یہ پیسے میں کیش کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ اگر آپ کو وہ نوٹ ڈپلیکیٹ مل گئے کہیں سے, آپ بھی دھوکہ کھا گئے کسی سے, میں مارکیٹ میں لے کے گیا اور مجھے پتا چلا یہ سارے نوٹ ڈپلیکیٹ ہیں, تو میرے پہ کیا گزریں گی؟ میرا بھروسہ بھی گیا, میرا یقین بھی گیا, اپن دونوں میں بحث شروع ہو جائیں گی. پولیس پکڑ لی, میں اندر ہوں, میں آپ کو فون کرا, آپ بھی آ گئے, پولیس والے آپ کو بھی اٹھا کے لا لیے. آپ بولیں گے بھائی میں خود بھی جس سے لیا, پراپرٹی بیچ کے پیسے لیا تھا ایڈوانس, وہ رکھے ہوئے تھے, میں آپ کو دے دیا, میں بھی لے آ کے نہیں چیک کرا. لیکن کیا پولیس والے یہ بولنے پہ چھوڑ دیں گے آپ کو؟ میرے کو چھوڑ دیں گے؟ اچھا اگر وہ پورا پیسہ کیش میں نکلا اور میں پورے پیسے کر کے میری بیٹی کی شادی ہو گئی سکون سے, اس کے بعد آپ میرے کو آ کے گلے سے لگا لے کے مل کے بولے میں آپ کو صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اوپر ایک وہ رہنا بول کے ٹینشن ہٹانے, ورنہ آپ شادی سے پہلے میرے سے شرمندہ رہتے تھے اگر وہ پیسے میں آپ کو ایسے ہی دے دیتا. لیکن اب شادی ہو گئی, ولیمہ ہو گیا, مل لیا اپن مل کے, اب میں بول رہا ہوں میری بھتیجی کے واسطے وہ 5 لاکھ روپے تحفہ تھا, اب آپ کو واپس کرنا نہیں ہے, تو میرا لیول کیا ہے؟ آپ پہلے اس لیے نہیں بولے میں شرمندہ رہوں گا شادی میں دماغ, تو میں ٹیکا رکھا بھائی لیا سے پیسے, بھائی بول رہے جب دو بول رہے آرام سے میں دوں گا. لیکن آپ تو شادی کے دوسرے دن اعلان کر دیے کہ بھائی وہ پیسے میرے کو لینا ہی نہیں ہے. تو یہ جو یقین تھا آپ کی دوستی پہ, بھروسے پہ, یہ کائے میں تبدیل ہوا. اس کو بولتے ہیں ایمان. یہ مکمل کب ہوں گا؟ انہوں جتنے وعدے کرے, حور رہیں گی, یہ رہیں گا, وہ رہیں گا, وہ رہیں گا, جب جا کے وہاں ملیں گے, وہ نہریں بہتی ہوئی دیکھیں گے, تو ایمان لیول کمپلیٹ ہوگا. ایک پروسیس ہے یہ بھی ایک پروسیس ہے, یہ بھی ایک پروسیس ہے, یہ بھی ایک پروسیس ہے. 1 سے 100, یہ 100 ہوتے انہیں 1 ہو جاتا, پھر انہیں 1 سے 100, انہیں 100 ہوتے انہیں 1 ہو جاتا پھر ایمان. اب یہ 100 کب ہوں گا؟ جنت میں جانے کے بعد.
ایمان اوپر نیچے ہو رہا نا بھائی. تو اب یہاں ٹرسٹ بلیف اس کو کیا بولیں گے انگلش میں فیتھ. فیتھ بولے تو ایمان. ذرا مہربانی کسی عالم کسی فاضل کسی کتاب کسی جماعت کسی بڑے سے بڑے معتبر شخصیت ان کو لا کے ذرا ان کی پورا چینل دیکھ کے بتائیے کہ ایک چھوٹی سی تھیوری کوئی سمجھائے کہ آج تک. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربی میں کیا بولے؟ وہ الفاظ بھی نکال کے دیتا ہوں بھائی قرآن سے. اس کو کیا بولے؟ علم الیقین. الیقین. ابھی معلومات میں یقین ہوا خالی کان سے سنے آپ. اس کو کیا بولیں گے؟ دیکھ لیے عین الیقین. اس کو کیا بولیں گے؟ حق الیقین. دیکھیے آپ علم الیقین عین الیقین حق الیقین لیول ہے نہیں ہے. اب میں ویڈیو لانگ ہو جائیں گے اگر پورے دلائل لینا شروع کرا تو پورے آیت لائن سے آ جاتے ہو. اب میں بتائیے میں کہاں سے اب کوئی بھی آدمی یہ پوچھیں گا ٹھیک ہے مجیب صاحب آپ بتا دیے میرے کو بھروسہ کیا ہے یقین کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اب یہ پیدا کیسا کرنا ہے یہ بتائیے. تو ایمان کے ارکان کتنے ہیں بھائی؟ پانچ. آمنتو باللہ میں مان لیا اللہ ہے. وہ ملائکتی اور اس کے فرشتے. وہ کتبی اور اس کی تمام کتابیں. اور رسولی اور اس کے تمام رسول. پانچواں یوم الآخری. مان لیا میں کہ ایک دن آنے والا ہے میرے کو جا کے حساب دینا ہے. اس کو ایمان کو لیں گے نا. یہ ڈیٹیل کہاں سے مل رہی ہے آپ کو؟ کسی انسانی لکھی ہوئی کتاب میں سے مل رہی ہے. اگر انہیں لکھ بھی رہا ہے تو کاپی کر رہا قرآن میں سے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں یہ 285. پھر لا نفرق بین احد بھی ہے اور بیچ میں بھی کئی جگہ پہ آمنت باللہ و ملائکتی. کبھی آمنت باللہ اور آخری بھی ہے کیونکہ ایک پیکیج ہے وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ. اب اس کے لیے جو 5 ارکان ہیں یہ کب معلوم ہے میرے کو؟ میں قرآن پڑھنے سے معلوم, قرآن کو سمجھنے سے معلوم ہے. تو جب میں قرآن پورے کا پورا اپنی زبان میں سمجھ لیا تو کانوں سے میرے دماغ تک پہنچا تو میں بھروسے میں آ گیا. ابھی میرا ٹرسٹ شروع ہوا, ایمان میں نہیں ہوں میں ابھی. قرآن اپنے اردو زبان میں مادری زبان میں, اگر میں چائنیز ہوں تو چائنیز میں پڑھ لیا, میں ملیالم ہوں تو ملیالم میں پڑھ لیا, میں سمجھ گیا. آپ نے مجھے قرآن سمجھا دیا تو ابھی میرے کو بھروسہ ہوا, علم الیقین ہوا. اب اس یقین کو عین الیقین بنانا ہے تو کیسا کرنا؟ کیا قرآن خالی سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ہے؟ ہمارے پاس تو پڑھ کے پھونک لے رہے, مردوں کو بخش دے رہے, قسم کھا لے رہے, دلہن کے سر پہ رکھ دے رہے, گھر کرائے پہ لیے تو ایک سورائی میں پانی اور قرآن لے جا کے رکھ دے رہے. بہت سے بہت ہو گیا, امی کے واسطے, نانا کے واسطے, نانی کے واسطے پورے قرآنوں کو لا کے وہ پاروں کے ڈبے لا کے مسجد میں رکھ دے رہے. اب جو بھی وہاں بیٹھ کے پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا. اگر اتفاق سے انہیں غلطی کرا تو دادا جان کو اٹھا کے مارنا فرشتے, انہیں غلطی کرا تو مجھے یہ پڑھا گئی کو, یہ غلطیاں کرا گئی کو. کیا قرآن پڑھنے سے کوئی ثواب ملتا؟ بھائی آپ کو بخار ہے, آپ کو کھانسی ہے, ایک ڈاکٹر دوا لکھ کے دے دیا, وہ 3 دواؤں کے نام آپ 33 وقت پڑھے تو بخار کم ہو جاتا کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہا نا شفا فی صدور الناس, یہ تو شفا ہے جو دلوں کی بیماریاں ہیں, کفر ہے, نفاق ہے, شرک ہے, الحاد ہے. تم پڑھ کے کیا کر رہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تم میرے سے مخاطب نہیں ہوئے, کبھی یہ سوچے نہیں تم میں کیا بول رہا ہوں اللہ کو, تمہارے کو کچھ مانے نہیں معلوم. ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کی بکوا کر لے کے آ رہے ہیں, گانا گا کے سنا کے آ رہے ہیں, تو انہیں بولیں گے اچھا انہوں گانا سنانے آئے تھے میرے کو. وہی گا کے غصے کے آیتوں کو بھی گا کے پڑھ رہے, جس پہ اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے وہ آیتوں کو بھی تم گا کے پڑھ رہے ہیں. تم کو تو اتنی بھی تمیز نہیں ہے, رکنا کہاں ہے, شروع کہاں سے ہونا ہے,
کون سے ڈائلاگ کو کتنے پریشر میں بولنا ہے, کتنا سلو بولنا ہے. صحیح. وہ گانا گانے والے کو ڈائریکٹر سکھاتے بھائی یہ پیار محبت کی بات ہو رہی, یہاں بدعا دے رہا ہے ہیرو, ہیروئن تڑپ رہی اس کی جدائی میں, تو وہ درد ڈالو اس کے اندر. صحیح. وہ خوشی کا گانا ہے, وہ خوشی کے اتنا انداز میں پیش کرو. زندگی پیار کا گیت ہے, وہ دو ہے, ایک فاسٹ بھی ہے لتا کا, کشور کمار کا وہ رونے کا گانا بھی. تو اس کے الفاظ کے حساب سے اس کی دھن بنائی جائیں گی, اس کا پریزنٹیشن ویسی رہے گا. قرآن کو کیا ایسی معمولی بات سمجھ لے رہے ہیں. اب علم یہ ہے یا بیٹھ کے خالی پڑھ لینا علم ہے؟ تو پھر آپ کا مدرسہ, آپ کے علماء کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ایک امام نماز کو کھڑے رہنے سے پہلے یہ نہیں بول رہا بھائی السلام علیکم, آپ لوگ پورے بازو پر ٹھہریے, فونا بند کر لیجئے, کچھ ہوا تو یہاں سے جانے کا. کسی انگریز کا کوئی بیان سنیے آپ, انہیں بولتا سب سے پہلے ایگزٹ وہاں ہے, اگر آگ لگ گئی کوئی ایمرجنسی ہوئی تو وہاں سے بھاگنا ہے آپ کو. آپ یہ نہیں بول رہے, یا تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار مار کے پیچھے کر رہے ہیں. امام کا کام ہے یہ بولنا کہ بھائی آپ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے تاکہ اس میں تھوڑا سا ڈسپلن آئے, وہ آپ کے بازو ٹھہر سکے, آپ کو دیکھ کے نماز پڑھ سکے. کیا پڑھنا ہے آپ اپنی آواز کو تھوڑی سی لاؤڈلی کریے تاکہ بچہ سن کے سیکھ لے. آپ سارے بچوں کو ایک جگہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دیکھتے نہیں دعوتوں میں سارے بچے جب ایک جگہ ہوتے تو ایک دو شیطان اس میں کیا کرتے, سب کو بہکا کے چلو وہاں جا کے آئیں گے, وہ کھا کے آئیں گے. اگر ہر بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا تو شرارت کرے گا. تو اصل شریر کون ہے پھر؟ اصل شریر وہ بڑا ہے جو مسجد کو ڈنڈا لے کے چلا رہا ہے. صدر صاحب کو گالیاں دے دیتا, انہیں امام صاحب کو نوکروں کے جیسا بلاتا, مؤذن صاحب کو رے ادھر آ رہے بولتا, گنڈا رہتا محلے کا. آپ آلموسٹ حیدرآباد میں جا کے کوئی بھی مسجد میں دیکھ لیجیے, میں کسی ایک خاص مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہیں کیا کرتا, خود نماز نہیں پڑھ رہا, میں کئی مرتبہ دیکھا فرض نماز انہیں چھوڑا, والنٹری کرتے پھرتے بچوں کو اب مار کے چھڑی لے کے پیچھے لائن میں ٹھہرا تھا, بچے ایک دوسرے کو ڈھکل لیتے, گرا لیتے, یہ کر لیتے. اب وہاں ڈسٹرب ہو رہا ہے سب کو, ایسا جیسا کہ وہ سمجھ کے نماز پڑھے جو ڈسٹرب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ کے نماز پڑھے تو ڈسٹرب ہوگا نا, کوئی دوسری طرف پلٹا ہے. تو یہ تربیت ہمارے کو دیکھے, اس پہ سے اتنا زام علماء کرام, علماء اس لیے بولتا ہوں علماء کرائم ہے, تم لوگ مجرمین ہیں. اور وہ 2 کوڑی کا سرٹیفکیٹ لے لیے تو تم بہت بڑے عالم سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. آج سے ذرا میں آپ لوگوں کو پوروں کو لے کے 250 سال پہلے چلے آتا ہوں, صرف 250 سال پہلے, جب کوئی بھی جامعہ نہیں ہے, کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی بھی مدرسہ نہیں ہے. پہلی مرتبہ تو کوئی نہ کوئی مدرسہ کھلا ہوگا نا, جامعہ ازہر کھلا ہوگا, جامعہ مدینہ کھلا ہوگا, کوئی بھی ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کھلی ہوگی نا. پہلی مرتبہ اس یونیورسٹی میں جو کتاب لکھ کے بچوں کو دیا, یہ سلیبس ہے, یہ سلیبس تم پڑھ لیں گے, اس میں کے سوالات کے جوابات دیں گے تو تم انجینئر, تم عالم. تو انہیں اگر پلٹا کے پوچھ لیا, آپ میرے کو یہ سلیبس لکھ کے دے رہے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ آپ کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے, تو نہیں, جو مدرسہ تھا ہی نہیں بابا, ابھی تو مدرسہ کھلا. تو نیا اسٹوڈنٹ بولے گا جب تم کوئی مدرسے سے نہیں پڑھے تو میری نظر میں تم جاہل ہے. پھر یعنی ایک جاہل کی لکھی ہوئی کتابوں پہ آپ امتحان دے کے 30% 40% لے کے تم عالم بن گئے. ذرا میرے سامنے آؤ, میں پورا مدرسہ کھول کے دیتا ہوں, اور یہ تمہارے پورے مدرسے کی کتابوں کو آگ لگا دینا. اس کے بعد ایسے طریقے سے بتاتا ہوں قرآن کب لکھے گئی, کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, کیسا آپ لکھاتے رہے, کیسے صحابہ یاد کرتے رہے. کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا, 200 سال کے بعد لکھے قرآن بول کے. آج تک ہمارے پاس کے نالائق یہ بولتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ لکھے کرتے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, عمر کا انتقال ہو گیا, ان کے دور میں لکھا گیا قرآن. تاریخ کا تو یہ علم ہے ہمارے پاس. اور اگر میں قرآن میں سے نکال کے بتاتا ہوں قرآن کب لکھا گیا ہے تو کیا کریں گے؟ وہاں تک تو جانے کی ان کی حیثیت نہیں ہے, ان کی صلاحیت نہیں ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو. اے محمد, اس سے پہلے تو تمہارے کو نہ کتاب معلوم تھی, نہ تمہارے کو ایمان کیا ہے معلوم تھا. جب ہم نے تم کو جبرائیل کے ذریعے سے سکھایا, وہ استاد بنے, ایک ایک چیز سکھا دیے, اس کے بعد ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس کے علاوہ اور کوئی چیز مت لکھو, ورنہ کنفیوژن ہوگا نا بھائی. میں ڈیلی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, آپ ریکارڈ کر لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, کیونکہ اردو میں بات ہو رہی پوری کی پوری. اب تو بھی میں قرآن کی آیت سنا دے رہا ہوں. اگر میں قرآن کی آیت سنانے کے بجائے اگر وہی عربی زبان میں آپ کو یہ روایت سنا دیتا ہوں,
ذرا کسی سے بھی آپ پوچھ کے دیکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم یہ قرآن میں نہیں ہے. کتنے ایسے چیزیں ہیں لوگ قرآن سمجھ کے سن رہے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے قرآن ہے. وہ کب معلوم ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ٹرسٹ ہوگا، خالی بھروسہ. اس کے بعد جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو زندگی میں نتائج نکلیں گے. اب تک سنے ہیں نیگرا کی بریانی اچھی ہے، سنے اس کے بعد جا کے کبھی کھائے تو اچھی لگی. اب روز کھا رہے ہیں تو میرا یقین بڑھتے جا رہا ہے. میں کچن بھی دیکھ لیا، حلال کھانا بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں لوگوں کو کھلانے لگا. اب میں قرآن کی دعوت دینے پہ آ گیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بریانی میرے کو پسند آئی، میری صحت بھی اچھی رہی، وہ حنیف بھائی کو بھی اچھی لگ رہی. حنیف بھائی کی بھی صحت اچھی آ رہی. انہوں 1000 دوستوں کو لائے تو میرا یقین، یہ میرا ایمان بڑھے گا نا. تو جب میں قرآن کو سنوں گا تو علم الیقین، عمل کروں گا تو نتائج نکلیں گے عین الیقین. جب میں قرآن کی دعوت دوں گا تو حق الیقین. السلام علیکم. اب ذرا بتائیے اس میں مشکل کام کیا ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ اللہ قسم کھا کر کے بول رہا ہے یہ آسان ہے، آپ بولتے مشکل ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری قرآن میں صرف 28 قانون ہیں. پھر 240 حدیثاں، 6 لاکھ حدیثاں کہاں سے لے کے آیا؟ 28 قانون ہے صرف. میں آپ کو پوری لسٹ دے دیتا ہوں، اس کے بعد 29واں نکال کے بتا دینا. چلیے.